بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العصبات۔ آج عصبات کا بیان ہے۔ یہ بھی آپ نے پہلے ذوی الفروض پڑھے، یعنی جن کے حصے قرآن مجید میں اور حدیث میں مقرر ہیں، اور ان کی ساری حالتیں پڑھیں کہ کس حالت میں کس کو کیا حصہ ملتا ہے، کس کے ساتھ کیا حصہ ملتا ہے۔ یہ آج اسبات ہے۔ اسبا اصل میں اس وارث کو کہا جاتا ہے جو سارا مال سمیٹ لیتا ہے۔ اصحاب الفروض سے جو مال بچتا ہے وہ سارا مال لے جاتا ہے، اس کو اسبا کہتے ہیں۔ اگر اصحاب الفروض نہیں ہے اور اس کا اسبا ہے تو سارا مال وہ لے لیتا ہے، اس کو اسبات کہتے ہیں۔ اس کی تین قسمیں ہیں: اسبا بنفسی، اسبا بغیری، اسبا ما غیری۔ یہ تین اسبات ہوتے ہیں۔ اسبا بنفسی سے مراد ہوتا ہے جو براہ راست جس کا میت کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اور بغیری ہی سے مراد وہ مؤنث اور وہ خواتین ہوتی ہیں جو اپنے بھائیوں وغیرہ کے ساتھ مل کر سارا حصہ لیتی ہیں۔ اور ما غیری سے مراد وہ صرف ایک ہی صورت ہے، بہن جب بیٹی کے ساتھ آتی ہے۔ یہ تین قسم کے اسبات ہیں۔ الاسبات النسبیہ ثلاثۃ۔ نسبی اسبات تین: اسبت بنفسہ، واسبت بغیرہ، واسبت ما غیر۔ اما الاسبت بنفسی کون ہے؟ کل ذکر۔ یہ پہلی والی قسم صرف مذکر لوگ ہوتے ہیں، مرد لوگ ہوتے ہیں۔ لا تدخل فی نسبتہ الی المیت انثى۔ میت کی طرف نسبت میں کوئی مؤنث داخل نہیں ہوتی بیچ میں، کسی عورت کا واسطہ نہیں ہوتا، بلکہ براہ راست وہ مردوں کا اس میت سے تعلق۔ وہ اربعۃ اصناف، وہ چار قسم: جز المیت، میت کا جز یعنی بیٹا، پوتا، پڑ پوتا، یہ سب جو یہ جز المیت اول نمبر اس اسبے کا ہے۔ بیٹا، پوتا، پڑ پوتا سب نیچے۔ وہ اصلو، دوسرا میت کے اصل، یعنی باپ، دادا، پردادا، یہ اصل ہے۔ وہ جزء ابیہ، باپ کا جز، میت کے باپ کا جز، یعنی میت کے بھائی، آپ کا جز میت کے بھائی۔ وہ جزء جدہ، دادا کا جز، یعنی میت کا چچا۔ یہ چار قسمیں ہوں گی۔ سب سے پہلے نمبر ہے اولاد، بیٹا، اور دوسرے نمبر پر ہے باپ دادا، تیسرے نمبر پر بھائی، چوتھے نمبر پر چچے ہیں۔ اب اس میں ترتیب کیا ہے؟ الاقرب فالاقرب یرجحون بقرب الدرجہ، تو قریب تر ہوگا وہ درجے میں ترجیح دی جائے گی، یعنی سارے آ جائیں تو قریب والے لے گا۔ جیسے بیٹا ہے تو باپ کو نہیں ملے گا، باپ ہے بھائیوں کو نہیں ملے گا، بھائی ہے تو چچوں کو نہیں ملے گا۔ یہ طریقہ ہوتا ہے آنی۔ اب اولاہم بالمیراث، سب سے پہلے میراث کا مستحق جز المیت ہے، البنون یعنی بیٹے، ثم بنوہم، پھر بیٹوں کے بیٹے، ون سے نیچے جتنے بھی آ جائیں، ثم اصلو، اس کے بعد اس کا باپ ہے الگ، ثم الجد یا ابو الاب، وہی ناراؤں پر جتنے چلے جائیں، یعنی اگر بیٹے نہیں ہیں تو باپ، باپ، دادا، پردادا۔ ثم جز ابی، اس کے بعد باپ کے جز یعنی اخوہ بھائی، ثم بنوہم، بھائیوں کے بیٹے، وین سفل، ثم جز جدی الامام، اس کے بعد چچے ہیں، ثم بنوہم، پھر چچوں کی اولاد، وین سفلو، نیچے جہاں تک چلے جائیں۔ یاد رکھو اس وقت جب اوپر والا نہ ہو تو اگلوں کو ملتا ہے، یہ درجات ہے۔ تو اب پہلا نمبر جو ہے نا صرف بیٹوں کا ہے، اگر بیٹے نہیں ہے تو پھر باپ لے جائے گا، اگر باپ بھی نہیں ہے تو پھر بھائی لے جائیں گے، بھائی نہیں ہے تو چچے لے جائیں گے۔ یہ ہے طریقہ کار، یہ ہے یرجحون بقرب الدرجہ۔ اچھا، یہ تو ایک ترجیح ہے، یعنی یہ تو درجے کی ترجیح ہے کہ پہلے بیٹے، پھر باپ، اگر باپ نہیں تو پھر بھائی، بھائی نہیں تو چچے۔ پھر اگر ایک ہی درجے کے لوگ ہیں، جیسے بھائی ہے مثلا، لیکن بھائیوں کی دو قسمیں، ایک وہ بھائی ہیں اس کے جو باپ اور ماں دونوں میں شریک ہے، اور ایک بھائی وہ ہے جو باپ شریک ہے،
बाप एक है माएँ अलग है, और एक भाई हो जिसकी बाप माँ दोनों है, दोनों किस्म के भाई हैं। सुम्मा रुजहूना बिकुव्वतिल कराबा, फिर तरजीह जो होती है कुव्वत कराबत के बाद से। आनी मुराद अन्न जल कराबत है, जिसमें दो कराबतें होंगी, औला मिन जी कराबत वाहिदा, तो एक कराबत से वो औला होगा, ज्यादा मुस्तहिक होगा। जकरन काना उनसा, मुजक्कर हो या मुन्नस हो, याद रखो, मुजक्कर हो या मुन्नस हो, कराबत की दो होगी, वो एक से ज्यादा। दो में बताया कि एक उसका बाप और माँ शरीक भाई है, और एक उसका सिर्फ बाप शरीक भाई है। या एक जो है ना वो चचा है, मतलब एक चचा वो है जो, जिसको हकीकी चचा कहें, यानी जिसका बाप और माँ एक है, और एक वो चचा वो है जिस जो बाप के एतबार से या माँ के एतबार से। तो क्योंकि ये दलील क्या है, पैगम्बर सलाम फरमाया, अन्ना आयान बनिल यतवारसून दून बनिल अल्लात। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि आयान बनिल या आयान बनिल से मुराद है तो माँ और बाप दोनों में शरीक हैं, वो वारिस बनेंगे। दून बनिल अल्लात, बनी अल्लात नहीं बनेंगे जो बाप शरीक के सिर्फ नहीं बनेंगे, वो पहले वाले बने। अला खलिया बिल उम्मिन, एक भाई है जो बाप और माँ दोनों शरीक है, ये उख्त लिया बिल उम्मिन, या बहन है जो बाप और माँ दोनों में शरीक है। जा आसबा मिनल बिन, जब ये बहन बेटी के साथ जब आसबा बनती है, जैसे आगे आ रहा है, औला बिल आखिर उस भाई से ज्यादा मुस्तहिक होगी li अबिन, जो सिर्फ बाप शरीक है, बहन बल्कि ले जाएगी। वलुख्त अबिन, और उस बहन से ज्यादा मुस्तहिक सिर्फ बाप जो बाप शरीक है। वो इब्नुल अख, इसी तरह भाई का बेटा है, लियाखिल मोमिन या बिन मोमिन, भाई का बेटा लेकिन माँ बाप दोनों उसके एक हैं। औला मिन अबिन अखिल अबिन, वो औला है उस भाई के बेटे से जो सिर्फ बाप शरीक है, यानी अल्लाती भाई है उसका बेटा, और एक वो भाई है जो आयानी भाई, इसको आयानी कहते हैं ना, तो माँ बाप दोनों में शरीक हो, वो आयनी कहलाता है। और जो सिर्फ बाप शरीक है वो अल्लाती, जो माँ शरीक है वो अखियाफी कहलाता है। कदा के हुक्म फिल आमामिल मई, इस तरह चचे भी हैं। सूफी अमाम अभी ही पीछे बाप के चचे, सूफी अमाम जद्दी, फिर दादा के चचे, बहरहाल ये ऊपर तक जाता है। तो बहरहाल दो इसमें एक हमें ये मसला समझ में आया, ये जो पहला नंबर जिन असबात का है, तो उसमें अव्वल नंबर बेटे हैं, फिर बाप दादा है, उसके बाद भाई हैं, उसके बाद चचे हैं। तो अगर करीब वाला होगा तो दूर वाले को नहीं मिलेगा, एक बात। दूसरा है कि अगर एक ही दर्जे के हैं लेकिन उनमें कराबत में फर्क है, एक की दो कराबतें, जैसे बाप और माँ दोनों शरीक, और एक की एक कराबत है, तो जिसमें दो कराबतें हैं वो मुस्तहिक होगा, एक वाला नहीं होगा। ये सारी सूरतें उस वक्त है जब अगला मौजूद, अगर वो मौजूद नहीं है तो फिर वही ले जाएगा। ये इस वक्त होता है जब मौजूद हो कई किस्म की। अब दूसरा असबा, असबा तो भी गैरी, जो दूसरे के साथ मिलकर असबा बने, तो अरब मिन निस्वा, चार औरतें, चार किस्म की औरतें हैं जो दूसरों के साथ मिलकर असबा बनती हैं। ये हुन्नल्लाती, ये वही औरतें, फर्द निस्फ सुलसान, जिनका फर्ज आधा या दो सुलस बनता है। अकेली आए तो आधा दो सुलस लेती, लेकिन अगर भाइयों वगैरह के साथ आ जाए तो ये सिर्फ नासबत हिन्ना, ये असबा बन जाएगी अपने भाइयों, फिर वो दो या तीन वाली बल्कि सारा माल निसफ और डबल के एतबार से तकसीम करते हैं, सिंगल और डबल के एतबार से सारी जो है ना उनका वो तकसीम किया जाता है। तो ये चार किस्म की यानी औरतें हैं, समझे नहीं, वो पीछे गुजर भी चुका है। ये चार किस्म की औरतें जो है ना, वो जैसे बेटी है, ये पोती है, और बहन है, समझे नहीं, और अल्लाती बहन है। ये चार किस्में पहले पीछे गुजर चुकी हैं, जिनको अकेले वो आ जाए तो आधा मिलता है, किसी और के साथ आए तो दो सुलुस मिलता है। इनके जब इनके साथ भाई आ जाते हैं तो फिर ये असबा बन जाती है, फिर इनका सुलुस और निस्फ वाला हिसाब नहीं रहता, बल्कि उस भाई के हिसाब से लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, मुजक्कर को डबल और मुअन्नस को सिंगल के हिसाब से मिलता है, वो जितना भी आ जाए।
تو یہ اسما بغیری سے مراد وہ عورتیں ہوتی ہیں، ہن اللاتی، وہ عورتیں، فرض ہن النصف والثلثان، جن کا فرض نصف اور دو ثلث ہے۔ یہ چار عورتیں گزری ہیں، پیچھے بیٹی تھی، اکیلی آ جائے تو اس کو نصف ملتا ہے، اگر دو تین بیٹیاں آ جائیں تو ان کو دو، یہ اس وقت جب بھائی نہ ہو، اگر بھائی آ جائے تو اسباب بن جائیں گی۔ اس طریقے پر جو ہے نا وہ پوتی ہے، اکیلی آ جائے نصف ملتا ہے، زیادہ ہو تو دو ثلث ملتا ہے، اور اگر بھائی ان کے ساتھ ہو، پوتا بھی ہو، تو پھر یہ اسباب بن جاتی ہے۔ اسی طریقے پر بہن ہے، آیانی بہن ہے، یعنی جس کو حقیقی بہن کہیں گے، اکیلی آ جائے نصف ملتا ہے، زیادہ آ جائے تو دو سو ملتا ہے، اگر ان کے ساتھ ان کے بھائی آ جائے تو اسباب بن جاتی ہے۔ اسی طرح اللاتی بہن ہے، اکیلی آ جائے نصف ملتا ہے، اور اگر اس کا بھائی وغیرہ آ جائے گا تو وہ پھر اسباب بن جائے گی۔ تو یہ چار عورتیں ہیں، کماز فی الحال آتی ہلنا پیچھے گزر چکا ہے۔ اور ایک بڑی اہم بات کر رہے ہیں کہ یاد رکھو، جن کا حصہ نہیں ہے نا، جن عورتوں کا حصہ نہیں ہے مقرر، وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ اسبا نہیں بنتی، یاد رکھو، جن کا شرعی حصہ مقرر نہیں کیا، یعنی اکیلی جب وہ عورتیں آئیں تو ان کا حصہ نہیں ہوتا۔ جیسے پھپھی ہے، تو پھپھی اگر اکیلی آ جائے تو اس کا حصہ نہیں ہے، اس کا کوئی میراث میں اپنے پیچھے پڑا، ان کا کوئی شرعی میں حصہ پھپھی کا مقرر نہیں ہے۔ لہٰذا چچے کو جب میراث ملے گی مثلا، تو پھپھی کو نہیں ملے گی، یاد رکھو، چچے کے ساتھ پھپھی کو کبھی، حالانکہ اس کی بہن ہے، نہیں ملے گی، کیوں؟ لیکن شریعت نے پہلے سے حصہ مقرر ہی نہیں کیا۔ تو اسبا وہی عورت بنے گی جس کا حصہ مقرر ہے مذکر اور مرد نہ ہونے کی صورت میں، اور وہ چار قسم کی صرف عورتیں ہیں۔ لہذا جن کا حصہ مقرر ہی نہیں ہے، تو ان کا اگر بھائی وغیرہ وارث بن جائیں اسبا بننے کی وجہ سے، تو ان عورتوں کو نہیں ملتا۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ وَمَن لَا فَرْضَ لَهُ مِنَ الْإِنَاثِ، جن کا کوئی فرد نہیں ہے مؤنثوں میں سے، یعنی پہلے سے مقرر نہیں ہے، وَهُوَ اسبا، اور اس کا بھائی اسبا ہو، لا تصیر عصبۃ بأخیہا، وہ اسبا نہیں بنے گی، لا تصیر عصبہ بأخیہا، اپنے بھائی کے ساتھ، کلام والعامہ، جیسے چچا اور پھپھی، حالانکہ بہن بھائی ہیں، المال کل العام، سارا مال چچا لے گا، دلعمہ پھپھی کو نہیں ملے گا۔ یہ جن کے پہلے سے مقرر ہوں، ان کا سب جب بھائی ساتھ آتا ہے تو پھر وہ ان کے ساتھ اسبا بن جاتا ہے۔ اور اسبا ما غیری، بس وہ ایک ہی ہے، کل انسا تصیرو اسبتن ما انسا اخرى، وہ ہے مؤنث مؤنث کے ساتھ مل کر اسبا بنتے ہوئے ایک ہی صورت ہے، کل کل اخت مال بنت، جب بہن بیٹی کے ساتھ آ جائے، بہن اور بیٹی اکٹھی ہو جائے تو بہن آدھا، اب بیٹی آدھا لے لے گی، باقی سارا مال جو ہے نا وہ بہن کو چلا جائے گا، یا دو بیٹیاں، دو بیٹی اور بہن ہے تو وہ لے جائے گا، بما ذکرنا، یہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں۔ یہ وہ ہے جو یہاں پہ اس تو آگے جو ذکر کیا ہے، یہ وہ اسبات ہیں جو آزاد غلاموں کے ہوتے تھے، یعنی کوئی بھی وارث نہیں ہے، اور تو پھر اس کا اسبا جو ہے نا وہ بنتا تھا آزاد کردہ غلام، جس کو اس وارث نے آزاد کیا ہے۔ تو اس کی ضرورت نہیں ہے، تو اس لیے کہ وہ آج کل اس کی کوئی خاص صورت نہیں ہے، اس لیے بس یہ تین اسبا کو یاد کرنے والا ہے کہ ایک اسبا جو ہے جو بنفسی ہیں وہ مذکر لوگ صرف ہوتے ہیں، اور اسبا ما غیر ہی وہ منس عورتیں چار قسم کی، جن کے حصے مقرر ہیں، تو وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ آ جاتی ہے، تو پھر مقرر حصے کی بجائے پھر ان کو اسباب بنا کر للذکر مثل حظ الانثیین دیا جاتا ہے۔ اور تیسری صرف ایک ہی صورت ہے کہ مؤنث مؤنث کے ساتھ مل کر اسباب بنتی، اسباب مغیر ہی، وہ ہے بہن ہے، جب وہ بیٹی کے ساتھ آ جائے۔ تو بہرحال یہ جو ہے نا، یہ ہمارے ہاں آج کل جو ہے نا بس یہی استعمال ہوتے ہیں، آگے جو انہوں نے ذکر کیا ہے اس کی خاص ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی آج کل کوئی ضرورت وہ نہیں ہے۔ واخر دعوانا